السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الولیمہ چل رہا ہے، فصل اول کی چند احادیث اس سے پہلے والے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج پھر فصل اول کی چند احادیث اور اس کے بعد فصل ثانی کی احادیث آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت صفیہ بنت شیبہ سے ہے۔ مؤلف کہتے ہیں وعن صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائه بمدین من شعیر رواہ البخاری۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ یہ صحابیہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے تعلق سے اختلاف کیا گیا ہے، علماء نے ان کے تعلق سے اختلاف کیا ہے۔ صفیہ بنت شیبہ الحجبی، اور وقیلہ اور کہا گیا ہے کہ انہا لم ترہو، کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، یعنی ان کے تعلق سے اختلاف ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ تو بہرحال حضرت صفیہ بنت شیبہ بیان فرماتی ہیں اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائه، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اپنی بعض بیویوں کا، علی بعض نسائه یعنی اپنی بعض بیویوں کا۔ اور یہ بعض بیویاں کون تھی، اس کے بارے میں علامہ سیوطی وغیرہ نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمدین من شعیر، دو مد جو کے ذریعے سے، یعنی ولیمے میں صرف دو مد جو، جو ستو ہوتے ہیں جو کے، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دو مد جو کے ستو وغیرہ گھول کے جو موجود حضرات ہیں ان کو کھلا دیے جائیں تو یہ بھی ولیمے کے لیے کافی ہو جائے گا، ولیمے میں کفایت کر جائے گا۔ اس سے پہلے یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ شوہر یا زوج کی استطاعت کے مطابق ولیمے میں جتنی چاہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق مہمانوں کو بلا کر کھلا سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس استطاعت زیادہ کی ہے تو ایک بکری یا اس سے زائد کھلانا چاہتا ہے تو وہ کھلا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اگر کم کی استطاعت ہے تو کم بھی کھلا سکتا ہے ولیمے کے اندر، لیکن ولیمہ اسے کرنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ رواہ بخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیاتها، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم فلیجب عرسا کان او نحوہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ، کہ جب بلایا جائے، دعی بلایا جائے، احدکم تم میں سے کسی کو، الی الولیمۃ ولیمے کی طرف، فلیاتھا تو اسے چاہیے کہ وہ آئے، یعنی ولیمے کی دعوت کو قبول کرے، اس میں شریک ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں شریک ہو۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ، کہ اسے چاہیے کہ وہ جواب دے، چاہے شادی کا ہو یعنی ولیمے کا ہو، او كَانَ نَحْوَهُ یا اسی طرح سے اور کسی طرح کا ہو، مطلب عقیقے وغیرہ کی دعوت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے اور اس میں شریک ہو۔ آئی بات میں یہاں فعل امر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا فلیاتھا یا فلیجب، اور یہ عام اور مشہور قاعدہ ہے کہ الامر یقتضی الوجوب۔ تو اس حدیث سے کئی علماء نے اس بات پر استدلال کیا ہے
کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا یا اسی طرح سے عقیقے وغیرہ کی جو دعوت ہے ان کو قبول کرنا یہ واجب. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان فرمائے ہیں اس میں ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ جب وہ بلائے اذا دعاک فاجب، جب وہ بلائے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو. تو یہ ان احادیث کی بنیاد پر علماء کی ایک جماعت کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے. ولیمے یا عقیقے وغیرہ کی دعوت کو قبول کرنا واجب اور ضروری، جبکہ جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ واجب نہیں ہے، البتہ استحباب میں تاکید ضرور ہے، یعنی یہ مؤکد معاملہ ہے اور اس کو جو ہے ایک مسلمان کو قبول ہی کر لینا چاہیے، اگرچہ واجب سے کم درجہ انہوں نے رکھا ہے، لیکن دلائل کے اعتبار سے وجوب کا قول یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کیونکہ فعل امر استعمال ہوا ہے، اور اگر کوئی معنی نہیں ہے تو ایسی صورت میں دعوت کو قبول کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اس کو بلا وجہ چھوڑنا یہ درست نہیں. آئی بات میں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اسی طرح سے تیسری حدیث ہے وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم الى طعام فلیجب فان شاء طعم وان شاء ترک. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے، اذا دعی احدکم، جب تم میں سے کسی کو بلایا جائے الی طعام، کھانے کے لیے، یعنی کھانے کی طرف، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے کسی کو، اور کھانے سے مراد کیا ہے یہاں؟ یہی ولیمے کی دعوت ہو یا اسی طرح سے عقیقے کی دعوت ہو یا عام دعوت، کوئی بھی کھانے کے لیے گھر پہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے بلایا جائے، فلیجب، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو جواب دے، یعنی اس دعوت کا جواب دے، اور جواب دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو قبول کرے اور اس میں شریک ہو. فَإِن شَاءَ طَعِمَ، اور اگر چاہے تو وہ کھائے اس میں سے، یعنی اس دعوت کو قبول کرے اور اس میں شریک ہو، اگر چاہے تو کھائے، وَإِن شَاءَ تَرَكَ، اور اگر چاہے تو چھوڑ دے، یعنی کھانا نہ کھائے، اگر روزے سے ہے تو نہ کھائے اور کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، برکت دے اسے بلانے والے کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں اور مال دولت میں اس کی صحت و عافیت کے لیے برکت کی دعا کرے. اور اگر روزے سے نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس میں شریک ہو، کھانے میں شریک ہو اور جا کے کھائے. آئی بات میں تو یہ حدیث بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ کھانے میں ولیمے کی دعوت ہو یا کسی بھی طرح کی جو دعوتیں ہیں، کوئی مسلمان اگر بلاتا ہے تو اس میں شریک ہونا چاہیے، اور روزے سے ہے تو بھی وہاں جائے، شریک ہو اور دعا اس کے لیے کرے. آئی بات میں. اور اگر روزے وغیرہ سے نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو کھانا چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے. تو یہاں بھی فعل امر آیا ہے. رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا. اسی طرح سے ایک اور حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوۃ فقد عصى الله ورسولہ، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الطعام، برا کھانا. اور یہاں شر الطعام سے متعلق کہتے ہیں بعض علماء نے کہا ہے اے من شر الطعام، اے من شر الطعام، یعنی برے کھانوں میں سے کھانا، ولیمے کا کھانا ہے. آئی بات سمجھ؟ تو شر الطعام اے من شر الطعام، برے کھانوں میں سے طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا ہے. آگے صفت آ رہی ہے ولیمے کے کھانے کی، یدعى لها الاغنیاء، جس میں بلایا جائے مالداروں کو، ویترک الفقراء، اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے. یعنی برے کھانوں میں سے
ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو صرف بلایا جائے اور فقراء اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے. آئی بات سمجھ؟ تو یہ جو ہے برے کھانوں میں سے ایک برا کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جا رہا ہے، غریبوں اور مساکین کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ولیمہ ہو یا عقیقہ ہو، اس میں فقراء اور مساکین کا بھی حصہ رکھا جائے، فقراء اور مساکین کو بھی اس میں شریک کیا جائے. ولیمے یا عقیقے میں جہاں اپنے رشتہ دار ناطے داروں کو بلایا جا رہا ہے، محلے پڑوس کے غرباء اور مساکین یا اسی طرح سے جو عمراء اور اغنیاء ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے، تو سب کو اس میں شریک کیا جائے، یہ اصل میں ہونا چاہیے. اب اگر کوئی آدمی فقراء کو چھوڑ کر صرف اور صرف مالداروں کو بلاتا ہے، اغنیاء کو اس میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے، غرباء اور مساکین کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام، برے کھانوں میں سے ایک برا کھانا ہے. اور جب برے کھانوں میں سے جب ایک برا کھانا ہے تو ایسے کھانے میں شرکت نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں شرکت جو ہے یہ برے کھانوں میں سے ایک برا کھانا ہے. تو یہ گویا کہ مالداروں کو صرف بلایا جائے اور فقراء اور مساکین کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ درست بات نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے دعوت کو چھوڑ دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یعنی جس نے دعوت کو چھوڑا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. ایسا آدمی نافرمان ہے جو دعوت کو چھوڑ دیتا ہے. دعوت بلایا جا رہا ہے کسی دعوت میں کہ آپ کو شریک ہونا ہے اور اس میں وہ چھوڑ دیتا ہے، اس میں شریک نہیں ہوتا ہے. اب شرکت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ شرعی وجوہات ہیں اور کچھ اپنی انا کی وجوہات ہوتی، کچھ دنیاوی وجوہات ہوتی. اگر شرعی وجوہات کی وجہ سے شریک نہیں ہو رہا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کے تعلق سے احادیث ابھی آگے آ رہی ہیں. لیکن اگر اپنی انا کا معاملہ ہے اور دنیاوی کوئی وجہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا چھوڑنا یہ درست نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس وجہ سے دعوت میں شریک نہیں ہوتے ہیں کہ کسی اور موقع پر دعوت میں شریک ہونے کی دعوت نہیں دی یا کوئی اور وجہ دنیاوی اعتبار سے نکال لیتے. تو ان تمام وجوہات سے اگر کوئی شریک نہیں ہوتا ہے، دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اور نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہگار ہوا، اور گناہگار کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کو چھوڑنا حرام ہے، دعوت کو چھوڑنا جائز اور درست نہیں ہے، اور دعوت کو قبول کرنا واجب ہے. تو یہ ساری احادیث جن میں وجوب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اسی طرح سے نافرمان ایسے شخص کو کہا گیا جس نے دعوت کو قبول نہیں کیا، ان حضرات کی ان سے تائید ہو رہی ہے جو ولیمے کی دعوت کو قبول کرنے کے وجوب قائل ہے کہ دعوت قبول کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. آئی بات سمجھ؟ اسی طرح سے ایک اور حدیث وان ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رجل من الانصار يكنى ابا شعيب كان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي 5 لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس 5 فصنع له طعاما ثم اتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا شعيب ان رجل تبعنا فان شئت اذنت له وان شئت تركته قال لا بل اذنت له متفق علیہ. حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کان رجل من الانصار یکنا ابا شعیب، انصار میں ایک آدمی تھا اور اس کی کنیت ابو شعیب تھی. کان له غلام لحام، اور اس کا ایک غلام تھا قصاب. لحام قصاب، گوشت کاٹنے والا.
تو اس کا ایک غلام تھا قصاب، فقال، اس نے کہا، یعنی ابو شعیب نے کہا، اعلیٰ کا فاعل ضمیر جو ہے ابو شعیب کی جانب جائے گی، اسنا لی طعامن، اسنا لی طعامن، کہ میرے لیے کھانا بناؤ، یکفی خمسطن، جو 5 کے لیے کافی ہو، یعنی اتنا کھانا بناؤ جو 5 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ لعلی ادعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں، غالباً میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں۔ لعلی اصل میں یہاں جو انہوں نے کہا اس بنیاد پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے انہوں نے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی، یعنی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جو بھوک وغیرہ کے آثار تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے لیے اتنا کھانا بناؤ، شاید کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا خامس خمسطن، جو 5 میں سے 5 لوگوں میں سے 5ویں ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 5ویں فرد ہوں گے 5 لوگوں میں سے، تو ان کے لیے تم کھانا بناؤ۔ فصنع لہ طعاما، تو اس نے عمدہ کھانا بنایا۔ طعام یہ طعام کی تصغیر ہے، اور تصغیر یا تو تحقیر کے لیے آتی یا تعظیم کے لیے آتی، تصغیر دونوں معنی کے لیے آتی ہے، اور یہاں بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تصغیر تعظیم کے لیے ہے، آئی بات میں۔ اور اگر تحقیر کے لیے لیں گے تو ایسا صورت میں معنی ہوگا تو ایمن کا، یعنی تھوڑا سا کھانا انہوں نے، مختصر سا کھانا انہوں نے بنایا۔ اور اگر تعظیم کے لیے لیں گے تو اس کا معنی ہوگا عمدہ کھانا بنایا، اے طعام لطیفا، یعنی عمدہ کھانا اس آدمی نے بنایا۔ جب کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے عمدہ اور بہتر کھانا اس نے تیار کیا، اور اگر اسے تحقیر کے لیے لیتے ہیں تو اس صورت مختصر سا کھانا اس نے بنایا۔ ثم اتاہ، پھر وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اتاہ میں جو ضمیر فاعل ہے وہ ابو شعیب کی جانب جا رہی ہے، جبکہ ضمیر مفعول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ابو شعیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فدعاہ، اور آپ کو بلایا، اور انہوں نے آپ کو بلایا۔ فتبعہم رجل، ایک آدمی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، پیچھے کیا اس ایک آدمی نے ان کا، یعنی جو 5 لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر، تو ان کے ساتھ ایک آدمی پیچھے ہو لیا۔ فتبعہم، یعنی ان تمام لوگوں کے ساتھ جو 5 لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر، تو ایک آدمی ان کے ساتھ اور ہو لیا، یعنی 6 آدمی ہو گئے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا شعیب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو شعیب، ان رجلا تبعنا، ان رجلا تبعنا، ایک آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ فإن شئت أذنت له، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو، وإن شئت ترکته، اور اگر چاہو تو چھوڑ دو، یعنی اب تمہاری مرضی پر منحصر ہے کہ اس کو دعوت میں شریک ہونے کی اجازت دیتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو۔ قال، تو انہوں نے کہا لا بل اذنت له، بلکہ میں اسے اجازت دیتا، یعنی اس کو شریک ہونے کی انہوں نے اجازت دی۔ تو یہ حدیث، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بلا دعوت کے شرکت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آ جائے اور کوئی زائد آدمی دعوت میں شریک ہو رہا ہے کسی وجہ سے، تو گھر والے سے اجازت لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت دی۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے، اب وہ آدمی ممکن ہے انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں جا رہے ہیں، بس وہ ایسے ہی پیچھے پیچھے چلنے لگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیکھا کہ آپ جا رہے ہیں کسی طرف تو وہ بھی چلنے لگے ساتھ میں. آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے اصل میں معاملہ رہا. تو یہاں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دعوت میں بلا وجہ بغیر دعوت کے شریک ہونا یہ درست نہیں. اور اگر اس طرح کی کوئی نوبت آتی ہے تو وہاں دعوت میں شریک ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا گھر والے سے یہ ضروری ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آئی بات سنیں؟ تو یہ فصل اول کی آخری حدیث تھی. فصل ثانی کی پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چنانچہ کہتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولما علی صفیہ بسویق و تمر رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولما علی صفیہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بسویق و تمر، ستو اور کھجور کے ذریعے سے. یعنی ستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کھلائے جو وہاں موجود لوگ تھے ان کو، اور اسی طرح سے کھجور. یہ ستو اور کھجور کا ولیمہ تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے موقع پر. آئی بات میں؟ اس سے پہلے فصل اول میں جو روایات اس تعلق سے گزری اس میں حیض کا ذکر ہے، اور حیض کے تعلق سے اس سے پہلے بتلایا گیا کہ یہ حلوہ یا ملیدے کی قسم کا کھانا ہوتا ہے، اور اس میں عام طور سے گھی ہے، پنیر ہے اور کھجور وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے. یہاں ستو کا ذکر مزید زائد ہے. آئی بات سمجھ؟ تو اصل میں دونوں ہی چیزیں رہی ہوں گی وہاں، جو ہے دونوں ہی چیزیں، حیض بھی رہا اور اسی طرح سے ستو بھی وہاں موجود تھے. تو جس کے سامنے جو تھا اس کو روایت کیا، جو چیز تھی اس نے اسی کو روایت کیا. جس نے حیض دیکھا اس نے حیض روایت کر دیا، اور جس نے ستو جس کے سامنے تھے وہ ستو اس کو میسر ہوئے اس نے ستو کو روایت کر دیا. تو یہ اصل میں دونوں ہی چیزیں رہی ہوں گی، ستو بھی رہے ہوں گے، کھجور بھی رہے ہوں گے، اور اسی طرح سے پنیر اور اسی طرح سے گھی بھی وہاں موجود رہا ہوگا. تو اس میں اس طرح سے تطبیق ہو جاتی ہے، اس طرح سے دونوں احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. آئی بات سمجھ؟ اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چنانچہ کہتے ہیں وان سفینہ تھا ان رجلا ضافا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يديه على إذادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع قالت فاطمة فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا رواہ احمد و ابن ماجہ. حضرت سفینہ حضرت ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام، حضرت سفینہ جو ہے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے. تو کہتے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رجلا ضافا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، کہ ایک آدمی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان ہوا. ضافا مہمان ہونا مراد ہے یہاں، کہ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان ہوا. فصنع له طعاما، تو انہوں نے اس کے لیے کھانا بنایا. فصنع یعنی حضرت علی نے کھانا بنایا، لہو اہل ضیف یعنی مہمان کے لیے، طعامن کھانا بنایا. تو حضرت علی نے اس کے لیے کھانا بنایا. فقالت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو دعونا کاش کہ ہم بلاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاکل معنا
تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لیتے، بس آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لیتے۔ فدعوہ، تو انہوں نے بلایا، حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ٹھیک ہے بلا لیتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آ جائیے، آپ بھی شریک ہو جائیے، مہمان ہے ہمارے یہاں، آپ بھی کھا لیجیے۔ فجاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فوضع یدیہ علی ادادتی الباب، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چوکھٹ پر رکھا، دروازے کی دونوں چوکھٹوں پر ہاتھ، ادادہ چوکھٹ کو کہتے ہیں، ادادتی الباب دروازے کی دونوں چوکھٹ، تو دونوں چوکھٹوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہاتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرال قرام، تو آپ نے قرام دیکھا، قرام کہتے ہیں ایسی چادر جو مطلب جس کو مزین کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی چادر جس کو مزین کیا گیا ہو، ایسی چادر کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اسی چادر پر پڑی جس میں رنگ برنگ کے پھول پتیاں اور اس طرح طرح کی چیزیں بنی ہوئی تھی، تو اس کو آپ نے دیکھا، قد ضرب فی ناحیۃ البیت، گھر کے ایک کنارے کی طرف ڈال دی گئی تھی۔ فرجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ قالت، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قالت فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، فتبعتہ، میں آپ کے پیچھے گئی، فقلت، اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ردکا، کس چیز نے آپ کو لوٹا دیا؟ یعنی آپ جو واپس ہوئے دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد اور واپس چلے آئے، ما ردکا، کس چیز نے آپ کو لوٹا؟ ردہ میں جو ضمیر ہے وہ ماں کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو لوٹا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، انہ لیس لی، بے شک میرے لیے، اول نبی، یا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں، لا ينبغي کے معنی آئی بات سمجھ میں، یعنی میرے لیے یا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، ان يدخل بیتا مزوقا، مزوقا، بیتا مزوقا، کہ وہ کسی مزین گھر میں داخل ہو، میرے لیے یا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مزین گھر میں داخل ہوں، زرق برق گھر میں داخل ہوں، یہ میرے لیے یا کسی بھی نبی کے لیے مناسب نہیں۔ رواہ احمد و ابن ماجہ، اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ روایت جو ہے رواہ ابن ماجہ، اس کو امام احمد اور ابن ماجہ دونوں نے روایت کی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز جو شریعت کے خلاف ہو، دعوت وغیرہ میں جہاں ہوئی ہے وہاں اگر ہے، تو ایسی دعوت کو نہ قبول کیا جائے، اور ایسی دعوت میں شریک نہ ہونا یہ بھی درست ہے کہ آدمی شریک نہ ہو، ایسی دعوت کو قبول نہ کرے، تو یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو خلاف شرع اگر کوئی کام ایسی جگہوں پر ہو رہا ہے جہاں دعوت کی گئی ہے، تو ان دعوتوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان دعوتوں میں شریک نہ ہوا جائے، یہ بھی اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ حدیث اسی طرح سے مہمان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو، یہ بھی اس بات سے معلوم ہو رہا ہے، اور دعوت کو قبول کرنا یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے، کئی باتیں اس حدیث سے معلوم ہیں۔ تو یہ تمام احادیث جو اس سے پہلے بیان کی گئی، ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اس میں شریک ہونا چاہیے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی طرح کی کوئی شرعی رکاوٹ ہے، کوئی مانع ہے، شرعی اعتبار سے کوئی چیز ایسی پائی جا رہی ہے وہاں جو
رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے تو ایسی صورت میں ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔